your fault. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی 18 سالہ زندگی کے سلسلے میں ایک فاطمی ایگزیبیشن جو لگی ہے، اس کی توضیح یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تعارف ان کے ناموں کے ذریعے سے ہے۔ سب سے پہلے فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا، پھر آپ کا نام زہرا کا نام زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا کو اس عنوان سے یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ فاطمہ کے کیسے ارتباط ہیں، فاطمہ کا اللہ سے رابطہ، فاطمہ کا خود اپنے سے رابطہ، اور فاطمہ کا لوگوں سے یعنی سماج سے رابطہ۔ حضرت کے جو القاب ہیں وہ اسی عنوان سے ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، کچھ نام ایسے ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے، اور کچھ نام حضرت کے ایسے ہیں جن کے ان کے فضائل کے ذریعے سے۔ مثلا آپ دیکھیں، آپ کو انسیت الخورا، بطول، تفاحۃ الجنہ، ریحانہ، عذرا، فاطمہ، مبارکہ، لہذا اسی عنوان سے آپ کو شفیع فاطمہ کہا گیا، جو آپ کا آخرتی مقام ہے۔ علمی اعتبار سے اب عالمہ ہیں، امینۃ الوحی ہیں، قدسی اعتبار سے حبیبۃ اللہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، مہدیہ ہیں، مومنہ ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ناموں کا جو ہے ایک چھوٹا سا اجمالی خاکہ ہے۔ فاطمہ جو اپنے محبوں کو اور چاہنے والوں کو جہنم سے نجات دلائے گی، فاطمہ یعنی برائیوں سے دور، فاطمہ یعنی علم و دانش سے مملوء اور بھری ہوئی، زہرا ایسی کہ جس کی خلقت نور سے ہے، زمین و آسمان والوں کے لیے روشنی بخش تھی۔ علی علیہ السلام کے لیے دن میں 5 وقت آپ چمکتی تھی اپنے پورے وجود اور عالم نوری وجود کے ذریعے سے۔ لہذا حضرت کی زندگی کے اوپر اگر آپ نگاہ ڈالیے گا تو آپ 3 عالموں میں، عالم نور، عالم دنیا، عالم آخرت۔ عالم نور میں آپ کا انتخاب ہوا، امتحان ہوا۔ عالم دنیا میں آپ کا مکی دور ہے، آپ کا مدینے کا دور ہے۔ ان دونوں دوروں پر آپ نگاہ کریں تو آپ نے ایسے حماسے دنیا میں دکھائے ہیں۔ آپ ہجرت میں شامل ہیں، آپ گویا مباہلہ میں ہیں، یہ سارے مراحل آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ آپ عالم آخرت میں دیکھیں تو آپ کے پاس مقام شفاعت ہے۔ زندگی کا اگر آپ نگاہ ڈالیں تو خداوند عالم کی مرضی یہ تھی کہ زمین کے اوپر جنت کو بنا سکے، لہذا اس نے آدم و حوا کو خلق کیا، جنت سے بھیجا زمین کے اوپر۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو یہ جنت کی تعمیر کا سلسلہ تھا، پیغمبروں کے ذریعے سے، آخری نبی کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے اور دوران ظہور، لہذا زمین کے اوپر جنت کا ظہور ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ انسانوں کے ایک بہت بڑے حصے کو، جس کو عورت کہتے ہیں، انسان اس وقت کمال پا سکتا ہے جب مرد اور عورت باہم کمال تک پہنچیں، لیکن دنیا کے مذاہب اور ادیان نے عورت کو قیدی بنا کر کے رکھ دیا، اور جو عورت کا اصلی چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں ہو سکا۔ لہذا سوائے جتنے ادیان آپ دیکھیں، یہودیزم دیکھ لیں اور ہندوازم، بدھزم دیکھ لیں، جو اصلی چہرہ ہے عورت کا وہ نہیں پیش آیا۔ لہذا پھر ضرورت پڑی کہ ہم خود اسلام نے جو گویا عورت کا چہرہ پیش کیا ہے وہ اس معنوں میں پیش کیا ہے کہ اگر جنت سے کوئی آیا ہے تو زمین کے اوپر جنت بنا سکے۔ لہذا ہمارے سامنے جو وہ عورتیں جو کمال کی منزلوں تک پہنچ سکی ہیں، تو اس میں جو تعریف عورت کی گئی ہے کہ ایک عورت پھول کے مانند ہے۔ اب وہ خاتون جو واقعاً زمین کے اوپر جنت بنا سکتی ہے، اس میں اتنی صفات ہونا چاہیے کہ جو سوائے فاطمہ کے کسی میں نظر نہیں آئیں۔ آپ ان کی ظاہری جسمی اعتبار سے دیکھیں تو آپ طاہرہ ہیں، بطول ہیں، معصومہ ہیں، زکیہ ہیں، گناہوں سے دور ہیں، رزق سے دور ہیں، جسمانی نجاستوں سے دور ہیں، برائیوں سے دور ہیں۔ آپ عصمت کے اعتبار سے آپ تفاحۃ الفردوس ہیں، جنتی میوے کے ذریعے سے آپ کا آغاز ہوا، شجرہ طیبہ آپ کی بنیاد ہے، زہرا یعنی آپ تمام خوبصورتیاں اور جمالات اخروی اور مادی کی آپ مالکہ ہیں۔ لہذا آپ اس طریقے سے جب نگاہ ایک انسانیت پر کریں گے تو پھر سوائے فاطمہ کے کوئی اور آپ کو آئیڈیل نظر نہیں آئے گا۔ وہ جو جنت زمین پر بنا سکتی ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ کی نورانی خلقت ہے۔ 40 شب و روز جب جناب محمد مصطفیٰ اور جناب ختیجہ نے عبادت کی ہے تو آپ کو معراج ملی ہے، بشارت آپ کو معراج پر فاطمہ کی دی گئی ہے۔ لہذا سیب جنتی کے ذریعے آپ کی جسمانی خلقت کا آغاز ہوا۔ جب دنیا میں آئیں تو آسمان سے 4 خواتین اتری ہیں تاکہ آغوش میں لے کر جناب ختیجہ کے حوالے کریں۔ جب جس کی ابتدا اس طرح جنتی اور آسمانی اور نوری ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کو ملے گا کیا۔
عطر اس کا بہشتی ہوگا، غذا اس کی بہشتی ہوگی، اس کے اوپر نچھاور بہشت سے آئے گی، آپ اس کا شوہر ساقی کوثر ہوگا، بچے سردار جوانان جنت ہوں گے، آپ کا مہریہ بہشتی ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں اب یہ خاتون اس منزل تک ہے کہ جنت کا اس کو اشتیاق نہیں ہے، بلکہ خود جنت مشتاق فاطمہ ہے۔ آپ کا مقام بہشت میں عدن کی نزدیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ نہر کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے تاکہ ہمارے جوان اور بچے متوجہ ہو سکیں کہ اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں تو آپ ایسا سما ان کے لیے منتظر ہے۔ آپ کا مقام درخت طوبہ ہے، جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، بہشت میں آپ شافعہ ہیں، تمام لوگوں کی شفاعت آپ فرمائیں گی۔ یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے آج اس امیجز دور میں، اور تاکہ ایک متوجہ ہو سکیں اگر صحیح زندگی گزاریں اور فاطمہ کو آئیڈیل بنائیں اور علی کو آئیڈیل بنائیں تو آپ زمین پر جنت بنا سکتے ہیں۔ اب وہ فاطمہ جس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، دیکھیں کہ آپ کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی۔ آپ نے مکے میں 8 سال گزارے ہیں۔ اس 8 سال میں آپ شیب ابی طالب کے محاصرے میں موجود ہیں، آپ 3 سال کی ہیں، 2 سال کی ہیں، یعنی شیب ابی طالب کی سختیوں میں فاطمہ شریک ہیں۔ لیکن جب آپ کی منزل یہاں تک پہنچتی اس سختیوں میں، اور آپ وفات ابو طالب کے بعد جب آپ یہ پورا قافلہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جاتا ہے اور جناب خدیجہ کی بھی وفات ہو چکی ہے، تو جناب فاطمہ زہرا کا کردار ایسا ہے کہ آپ کو امی ابیہا خود رسول اکرم نے کہا، کیونکہ باپ کی اس طرح مدد فرمایا کرتی تھی۔ لوگوں نے سازش کی رسول کو قتل کرنے کی مکے میں، تو جناب فاطمہ زہرا سب سے پہلی وہ خاتون ہے جس نے اپنے باپ کو باخبر کیا کہ آپ کے قتل کی سازش ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ رسول مکے کے اسلام کے دور میں فاطمہ کا کتنا اہم کردار ہے۔ اب فاطمہ کا وہ جو تربیتی ماحول مکے میں ہے، دیکھیے جو بچی پیغمبر کی آغوش میں پل رہی ہو، ان کی زیر سایہ ہو، قرآنی تربیت ہو، تو اس کی منزل کیا ہوگی؟ قرآن سے اس کو عشق ہے، لقب اس کا ام ابیہا ہے، اخلاقی اعتبار سے صاحب خلق عظیم کی بیٹی ہیں، ایمان آپ کا کامل ہے، اخلاقی اعتبار سے خلق عظیم کی بیٹی ہیں، اجتماعی اعتبار سے آپ ہر جگہ موجود ہیں، علمی اعتبار سے آپ قرآن و تفسیر و احادیث کا درس دے رہی ہیں، اقتصادی اعتبار سے صبر و استقامت 8 سال کے سن میں آپ شیب ابی طالب میں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب سختیاں تھیں تو جناب فاطمہ اس 6 سالہ سن میں رومال سے اپنے باپ کا پسینہ پوچھا کرتی تھی، یعنی اس منزل میں بھی فاطمہ کا کیا رول ہے۔ اب ہجرت ہو کر کے یہ پورا قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، مدینے میں اس ہجرت میں بھی فاطمہ کا کتنا اہم رول ہے۔ آپ ہجرت میں پورا سفر ہو چکا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا تمام خواتین کے ساتھ بعد میں ہجرت کر رہی ہیں، اور رسول اکرم مدینے میں پہنچ کر انتظار کر رہے ہیں تاکہ فاطمہ اور تمام دیگر عورتیں بخاندان بنی ہاشم کی خواتین پہنچ جائیں تاکہ نماز جمعہ قائم ہو۔ پہلا نماز جمعہ ایسا ہے کہ جس میں علی نے بھی شرکت کی ہے، فاطمہ نے بھی شرکت کی ہے، اور رسول نے انتظار کیا ہے۔ مسجد قباء پہلی مسجد ہے کہ جس مسجد میں جب نماز برپا ہوئی ہے تو جناب فاطمہ اور علی کا انتظار کیا ہے رسول اکرم نے۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی مکے کی زندگی۔ اتنے فضائل کی مالک ہیں، پیغمبر کی بیٹی طاہرہ، عصمت کی مالک، آئینہ اخلاق پیغمبر، شجاعت میں ام ابیہا، مخصوص شاگردہ، عبادت سے انس، تربیت 9 سالہ پیغمبر کی خدمت میں، زہد و قناعت و سادہ زیستی، تو ایسی خاتون کے لیے پھر شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ لہذا اصحاب پیغمبر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو فاطمہ کے رشتے کے لائق ہو سکے، لہذا ہو جو اشجع الصحابہ ہو، اخلاق حسن کا مالک ہو، عصمت مطلق پائی جاتی ہو، تربیت کے اعتبار سے 23 سال پیغمبر کی خدمت میں ہو، ابد الصحابہ ہو، ازہد الصحابہ ہو، سوائے علی کے اب فاطمہ کا کوئی اور کف نہیں ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا۔ یہ شادی کا سلسلہ، لوگ رشتے لے کر کے آئے لیکن رسول نے قبول نہیں کیا، اور یہ رشتہ اب علی لے کر کے آئے ہیں۔ مدینے میں بدر ہو چکی ہے، بدر میں علی کا چرچا ہے، ہر ایک کی زبان پر علی علی ہے۔ لوگوں نے کہا علی سے علی اب تم بھی رشتہ لے کر کے جاؤ۔ علی رشتہ لے کر کے پہنچتے ہیں لیکن خاموش ہیں، 3 دن تک جاتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں۔ پیغمبر نے خود پوچھا اے علی تم کس لیے آئے ہو؟ تو علی نے سر جھکا کر کے کہا میرا منظور یہ ہے۔ علی کا رشتہ طے ہو گیا، اللہ کی مرضی سے اور پیغمبر کے ارادے سے جب یہ خبر فاطمہ تک پہنچائی تو فاطمہ نے سکوت کر کے اپنی رضایت کا اعلان کیا۔ شادی ہو رہی ہے، رسول نے پوچھا اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زرہ، گھوڑا اور تلوار۔ آپ نے کہا زرہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ زرہ کو بیچا گیا جس کی رقم 480 درہم تھی،
یہی 480 درہم مہر کی صورت میں قرار پائی. مہر کی اس رقم کے ذریعے سے اب آپ کا یہ جہیز آمادہ کیا گیا ہے. آج ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہ مملکت العرب کی شہنشاہ سردار انبیاء کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو یہ اس کی فہرست ہے جہیزیے کی. جہیز یعنی آمادگی زندگی. بڑوں کا فرض ہے کہ بچوں کی زندگی کے لیے آمادہ کر کے ایسے فراہم کر دیں وسائل تاکہ ان کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. لیکن آج جہیز گویا اپنے آپ کو پہچانوانے کا اور اپنے پریسٹیج کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. لیکن جو پیغمبر نے اس کی بیٹی نے جو ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے وہ یہ سادہ زندگی ہے. اب یہ زون و شوہر جب ایک جگہ جمع ہیں تو پہلی ہی صبح میں رسول نے علی سے پوچھا تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو فرماتے ہیں نعم العون فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں سب سے زیادہ مددگار اور نصرت والا پایا. اس کے بعد علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنے لیے دن میں 5 وقت چمک اور نور کی طرح دیکھا، یعنی اپنے پورے وجود سے آپ چمکتی تھی. لیکن فاطمہ نے فرمایا علی کو میں نے دیکھا کہ زمین علی سے باتیں کر رہی ہے. لہذا گویا دونوں نے ایک دوسرے کے کمالات اور جو ولایت تھی اس کائنات کے اوپر وہ ایک دوسرے کا مظاہرہ کیا گیا. یعنی علی نے فاطمہ کی ولایت اور فاطمہ نے علی کی ولایت کا معائنہ کیا. اب یہ زن و شوہر ہیں، جب ان کی زندگی کا آغاز ہوگا تو پھر آغوش میں حسن اور حسین، زینب ام کلثوم بچے ہوں گے جو کائنات کی تاریخ کے بشریت کو رقم کریں گے. یہ مدینے کی زندگی ہے. جناب فاطمہ زہرا کا گھر دکھایا گیا ہے کہ مسجد سے بالکل ملا ہوا آپ کا گھر ہے. وہ گھر کہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ گھر کہ جس گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. تمام دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا. اسی جگہ ایک کھڑکی تھی کہ جس حجرے میں رسول رہتے تھے اور اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ فاطمہ کے گھر میں کھلتی تھی. ایک طرف دروازہ مسجد خدا میں اللہ کے گھر میں اور کھڑکی پیغمبر کے گھر میں. تو اس گھر کے بچے اور اس گھر کے رہنے والے کیسے ہوں گے؟ اس گھر کی عظمت یہ ہے کہ رسول اکرم نماز شب جو پڑھتے تھے تو وہ فاطمہ زہرا کے گھر کی دیوار کے قریب اپنا مصلی بچھاتے تھے. آج ہمیں سوچنا چاہیے آخر کون سی ایسی چیز تھی کہ فاطمہ کے گھر کے آگے جو دیوار ہے اس دیوار کے قریب میں رسول اکرم نماز شب کو کیوں ادا کر رہے ہیں؟ جب حکم خدا آیا کہ مسجد میں تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے تو لوگوں کا اعتراض شروع ہو گیا کہ علی کا دروازہ کیوں کھولا گیا ہے اور ہمارے دروازے کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ دروازے ہیں کہ جن کو بند کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے تاریخ میں موجود ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں کس کس کا دروازہ بند کیا گیا. ان میں سے ایک دروازہ جناب حمزہ کا بھی دروازہ تھا. رسول کے چچا کا دروازہ بھی بند کیا گیا. جب جناب حمزہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر کا بھی دروازہ بند ہوگا تو آپ نے فرمایا حکم خدا ہے سوائے علی کے گھر کے اور کسی کا دروازہ کھلا نہیں رہے گا. لہذا واقع سد الابواب یعنی تمام دروازے بند کیے جائیں یہ خود اس گھر کی فضیلت کا واقعہ ہے. احادیث بھری پڑی ہیں، سب نے اس احادیث کا اقرار کیا ہے روایتوں کا کہ ایسا کیوں ہوا. صرف ایک دروازہ ہے جو کھلا ہے جس کا دروازہ جو مسجد میں کھل رہا ہے. اب اس دروازے میں اور اس گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فاطمہ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ علی ہے. وہ کون ہیں؟ حسن ہے. زینب ام کلثوم ہے. اب اس گھر کی تربیت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ آپ دیکھیں یہ اس دروازے کا نیچرل فوٹو ہے جو آج بھی گویا جب آپ مدینے جائیں گے تو مسجد النبوی میں جب باب جبریل سے داخل ہوں گے تو اس دروازے کے اوپر آج بھی اندر تالا یہ پڑا ہوا ہے جو جناب فاطمہ زہرا کا حجرہ تھا اور اس کے اوپر یہ تالا پڑا ہوا ہے. اور یہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ دروازہ اور تالے کی اصلی جو ہے صورت اور فوٹو ہے جو آج بھی موجود ہے. اور یہ درواقع آپ کو دکھایا ہے کہ یہ دروازہ کھلا کیسے ہے. اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اب اس گھر میں جو تربیت کریں گی کیا ہوگی؟ آغاز زندگی ہو چکا ہے علی کے ساتھ، آپ کے ساتھ زندگی کی مشکلات بھی ہیں. لیکن جب آپ نے پہلے سب سے سوال کیا کہ میری مشکلات زندگی کے سلسلے میں تو رسول اکرم نے آپ کو تسبیح کی تعلیم دی کہ جس تسبیح کی برکات آج تک عالم اسلام میں باقی ہے کہ نماز کے بعد تسبیح زہرا کے نام سے ہم سب لوگ پڑھتے ہیں.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زندگی کا آغاز اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ سادہ زندگی ہے، اس میں آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح پالا، تعلیم سکھائی، تربیت سکھائی۔ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی مدینے میں یہ ہے کہ اہم ترین صحابہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور احادیث کی تعلیم لیتے ہیں۔ آپ سے 117 حدیثیں اور دعائیں ہیں جو فاطمہ زہرا سے منقول ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ ہے۔ شادی کے بعد اس دعاجی زندگی میں تعلیم کے مراحل آپ دیکھ لیجئے۔ آپ نے مصحف فاطمہ چھوڑا ہوا ہے کہ جس میں قیامت تک ہونے والے تمام واقعات پائے جاتے ہیں، اور جبریل امین اتر کے گفتگو کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو فاطمہ نے بولا اور علی نے لکھا ہے کہ جس کتاب کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ آج اگر جناب فاطمہ زہرا کے علم کی وسعتوں کو دیکھنا چاہیں تو آپ غیبی علوم سے واقف تھیں۔ آپ کی مدیریت، آپ کی فیوچر شناسی، آپ غیبی جو آپ نے نسبتیں علم کی طرح آپ کی دی گئی ہیں، سیاسی اعتبار سے ایسے آپ نے مشورے دیے ہیں جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ آپ عرفان میں، حدیث میں، ادبیات میں، طبابت میں، آپ نے سماج شناسی میں، سوشل ورک میں، عقائد میں، اگر آپ خطبہ حضرت زہرا اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ فاطمہ کا علم کس منزلوں پر تھا۔ اجتماعی اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے باپ کے ساتھ خواتین کو درس دے رہی ہیں۔ مدینے میں آپ کے درس ہو رہے ہیں، آپ قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں، تفسیر کی تعلیم دے رہی ہیں، عفاف، پاکیزگی، پردہ، حجاب، یہ ہے فاطمہ کہ جن کا چرچا زمین سے آسمان تک فاطمہ فاطمہ ہے۔ اہم ترین حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کا جو رول ہے وہ یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کتنے اموال کی مالک تھیں۔ آپ مدینہ منورہ میں ام عیال کی مالک ہیں، آپ فدق کی مالک ہیں، آپ کے پاس 7 باغ ہیں، آپ کے پاس سریہ جیسا مدینہ میں خرمے کے 20,000 زرخیز باغ ہیں۔ 170 کلومیٹر مدینے سے ایک واقعہ ام عیال نام کا علاقہ ہے جس میں آپ پاس 20,000 باغ ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ دیکھیے 4 سال کے عرصے میں 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کے پاس جناب گویا فضا شامل ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جناب فاطمہ زہرا کا مال جا کہاں رہا ہے؟ 1.5 لاکھ میں نے عرض کیا درہم، دینار، 20,000 باغ، فدق کی درآمد، لیکن پھر بھی آپ روزے پر روزہ رکھ رہی ہیں، اور آپ کے گھر میں جو افطار کیا جا رہا ہے وہ پانی اور روٹی سے، تو آخر یہ مال جا کہاں رہا ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو یہاں پر رسول اکرم نے مسجد النبوی کے سامنے کچھ غریب لوگوں کو لا کر کے بسایا تھا، جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کے تمام اپنے اموال کی درآمد کو ان غریبوں اور ناتوانوں کمزوروں میں تقسیم کر رہی ہیں، اور خود آپ کی زندگی ویسے ہی سادہ زندگی ہے۔ اب آپ یہاں پر کہ دیکھیں، جب جناب فاطمہ زہرا اس طریقے سے زندگی پیش کریں گی اور آپ کا گھر اس طریقے سے ہوگا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ مسجد النبوی کا جو مین محراب عبادت ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں اس کا دروازہ نہیں کھلے گا؟ مگر زمین پر کوئی اور ایسا گھر ہے کہ جس نے اللہ کے اس اہداف کو اس طریقے سے عملی جامہ پہنایا ہو؟ پیغمبر اسلام کے گھر میں جو کھڑکی ہے وہ کھڑکی صرف فاطمہ کے زہرا کے گھر میں کھل رہی ہے۔ باب جبریل جناب فاطمہ زہرا کے دروازے کے اوپر جبریل آتے ہیں اور پھر وہ مسجد النبوی میں رسول اکرم تک پہنچ رہے ہیں۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس معاشی زندگی کے اوپر جو ایک ہم نے نقشہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ اتنے مال کے آپ مالک ہیں۔ بہت اہم ترین رول یہ ہے کہ مدینے میں پہلی جنگ میں 313 لوگ تھے اور مدینے کی آخری جنگ میں 10,000 لوگ تھے، یعنی 9 سال میں تقریباً 300 برابر مدینے میں آبادی بڑھ گئی۔ تو پھر مدینے میں کس طریقے سے کون سی ایسی پلاننگ کی گئی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی رسیدگی ہو سکی؟ اس میں پوری طریقے سے پیغمبر اسلام کی تدبیر شامل تھی کہ آپ نے صرف ایک گھر کو دوسروں کے سامنے پہچنوایا تھا، جو گھر تمام مدینے کے غریبوں اور کمزور لوگوں کی کفالت قبول کر سکتا تھا۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا اور علی علیہ السلام اپنی تمام دولت کو مدینے میں جو غریب لوگ بس رہے تھے ان کے درمیان تقسیم کر رہے تھے، اور صرف کھانا نہیں کھلا رہے تھے بلکہ ان کو مالک بنا رہے تھے، کسی کو باغ، کسی کو زمین، کہ جاؤ زراعت کرو اور تم خود اس لائق بن سکو کہ زکوٰۃ دینا تمہارے پر واجب ہو جائے۔
اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مدینے میں سب سے افضل اور سب سے برترین خاتون ہیں، لہذا قرآن کی آیتوں کے ذریعے یہ چیز پیش کی گئی ہے۔ مثلا سورہ تحریم کی شروع کی آیتیں کچھ عورتوں کے لیے نازل ہوئیں جو ان کی مذمت کر رہی ہیں۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں شراب جن لوگوں نے پی تھی ان کے سلسلے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور توبیخ کی جا رہی ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے گھر کے لیے آئے تطہیر ہے، آئے قلوب ہے، آئے قربہ ہے، آئے مباہلہ ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی جو زندگی ہے مدینے میں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے آیات الہی نے ان کو پوری طریقے سے اپنے حصار میں رکھا ہوا ہو، اور آپ نے یہ سب کچھ اپنے عمل کے ذریعے سے مدینے میں منوا لیا تھا کہ سب سے بہتر اور برترین خاتون فاطمہ زہرا ہیں۔ آج ہم یہی چاہتے ہیں اپنی بچیوں اور اپنی ان جوانوں کو بتانا کہ آخر 18 سالہ سن میں ایک بچی، ایک خاتون مدینے میں تمام عورتوں سے کیسے افضل ہو سکتی ہے۔ وہ صرف اس کا کردار ہے، اس کا عمل ہے کہ وہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ علی ابن ابی طالب آگے کہتے ہیں کہ فاطمہ گھر میں کچھ ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں کچھ بھی گھر میں نہیں ہے سوائے چند لقموں کے، لیکن ہم نے وہ اپنی بچی ام کلثوم کے لیے رکھا تھا۔ پھر فرماتی ہیں علی میں وہ بھی اپنی بچی کو نہیں دوں گی، بلکہ جو آپ مہمان لے کر کے آئے میں اس کو دوں گی۔ اب ایسے ماحول کے بعد کیا آسمان والے اور جنت میں رہنے والے فاطمہ کے گھر کی تمنا نہیں کریں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارا جوان اگر متوجہ ہو جائے تو کافی کچھ اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کو سالوں میں بانٹا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت 2 ہجری ہے، مدینے میں آپ کب وارد ہوئی ہیں؟ 9 سال کی ہیں۔ دوسری ہجری میں آپ نے کون سا بڑا حماسہ کیا، کارنامہ؟ آپ کی آغوش میں امام حسن ہے۔ تیسری ہجری میں جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب آپ آئیے 4تھی ہجری میں جناب عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب ہے۔ 5ویں ہجری میں جناب ام کلثوم ہے۔ ان ہر سالوں میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، انفاق بھی کر رہی ہیں، باپ کے ساتھ شریک بھی ہیں، علی ابن ابی طالب کے ساتھ شریک بھی ہیں۔ تو ایک خاتون آخر اس 12-13 سالہ عمر میں اس نے کیسا کچھ ایسا کارنامے انجام دیے کہ آسمان کے رہنے والے مستقل تڑپتے رہتے تھے کہ بہانے بہانے سے فاطمہ کے گھر میں آنا چاہتے تھے۔ روایتیں ہیں کہ جیسے گہوارہ جھولا جھلایا ہے جبرائیل و میکائیل نے۔ یہ تمام وہ جنگوں کے نام ہیں جو اس مدینے کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں اور غزوات ہوئے ہیں، اور فاطمہ سب میں پشت جبہہ جس کو بولتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں جنگ کرنے والے، کچھ لوگ ہیں مجاہدین کی مدد کرنے والے، ان کے لباس، ان کا کھانا، ان کے زخموں کی تیمارداری، یہ سب ہے۔ اب جناب فاطمہ زہرا کی منزل آ چکی ہے، گویا مباہلے کا موقع ہے۔ نصارہ ہیں، نصارہ نجران ہیں، مانتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، تو گویا حکم خدا آیا کہ جائیے آپ اپنے مردوں کو لائیں، ہم اپنے مردوں کو، آپ اپنی عورتوں کو۔ تو آئے مباہلہ کے بعد رسول اکرم جن لوگوں کو لے کر کے گئے، عورتوں میں کون ملا؟ پورے اسلام میں سوائے فاطمہ کے اور کوئی نہیں تھا کہ جس کو رسول اکرم اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ اب مباہلہ ہوا، مباہلے کے بعد سب سے بڑا میدان ہے میدان غدیر کا، کہ اب غدیر سے فاطمہ کا اہم ترین رول شروع ہو جاتا ہے۔ رسول جا رہے ہیں لیکن فاطمہ کی ذمہ داری ہے غدیر میں بتائے اور معین کیے ہوئے امام کو دنیا تک پہنچانا۔ 10 ہجری میں رسول کی وفات ہو چکی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیونکہ غدیر میں علی ابن ابی طالب کی حمایت کی ہے، لہذا مصیبتوں اور مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کے اوپر پہلا حملہ شروع ہوا دھمکی کی صورت میں کہ علی کی حمایت ختم کر دو وگرنہ ہم گویا آپ کے گھر کے اوپر آگ لگا دیں گے۔ یہ وہ تمام آیات قرآنی ہے کہ جس میں نفاق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مرتدین ہیں، رسول گویا دنیا سے جا چکے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا اس 75 اور 95 دن میں تنہا ہے، تک کو تنہا ہے۔ پہلا حملہ شروع ہوا، جناب فاطمہ زہرا خاموش نہیں ہیں اور علی کی حمایت جاری ہے، اور آپ نے گھر گھر میں مدینے میں جا کر علی کو پہچانوانا شروع کیا۔ تو آپ کے اوپر دوسرا حملہ شروع ہوا۔ اس دوسرے حملے کے فوراً بعد جناب فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق جا کر کے مسجد النبوی میں دیا اور بتایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا، نماز کیوں واجب قرار دی گئی، روزہ واجب کیوں قرار دی گیا، اور ایک پورا طویل خطبہ ہے کہ جس میں جناب فاطمہ زہرا نے سب کو متوجہ کیا
لیکن اس فوراً خطبے کے بعد اب ایک تیسرا حملہ شروع ہوتا ہے۔ اس تیسرے حملے میں ایک سازش یہ ہے کہ جتنے علی کے حامی ہیں اور ان کے مددگار ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے، یہاں تک کہ یہ تیسرے حملے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا حملہ ہے کہ جس کو ایک منظر کشی کی گئی ہے، لکڑیاں لا کر کے رکھی جاتی ہیں اور پشت دروازہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، اے فاطمہ علی کو گھر سے نکالو وگرنہ تمہارے گھر میں آگ لگا۔ فاطمہ کہتی ہیں کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن اور حسین؟ آنے والوں نے کہا کہ ہوا کریں، اور گھر کے دروازے میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کو گھر سے کھینچ کر کے لے جایا جاتا ہے۔ فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں ہے، دروازے کی کیل ہے جناب فاطمہ زہرا کے پہلو میں در چکی ہے اور گھس چکی ہے، غش کھا کر فاطمہ گر جاتی ہیں۔ لیکن اچانک جب فاطمہ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پوچھتی ہیں علی کہاں ہیں؟ تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ فاطمہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آواز دیتی ہیں علی کو چھوڑو وگرنہ ہم سر کے بال کھول دیں گے، اور اس کے بعد پھر فاطمہ تاب نہ لا سکی۔ 75 یا 95 دن کے بعد فاطمہ اس دنیا سے جاتی رہیں۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری فاطمہ کی شہادت کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ہم اس منظر میں اپنے دیکھنے والوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے جو خطبہ پیش کیا، اس خطبے میں آپ دیکھیے فاطمہ نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ جس نے زخمی حالت میں توحید کا ذکر کیا، قرآن کا، نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، اپنے غصب فدق کے سلسلے میں بتایا، قرآن کے دلائل پیش کیے، آیات پیش کیے، اس طریقے سے لوگوں کو ہلا دیا کہ رہتی دنیا تک اگر خطبہ فدق اور خطبہ فاطمہ لوگوں کے درمیان رہے تو حق و باطل کبھی مل نہیں سکتا، اور حق ہمیشہ باطل سے جدا رہے گا، اور اس کے لیے فاطمہ کا خطبہ ہے۔ لیکن فاطمہ اس مظلومیت کے عالم میں، فاطمہ کو رسول اکرم ایک بشارت دے کے گئے تھے، یا فاطمہ تم کو ہم بشارت دیتے ہیں کہ مہدی آنے والا تمہاری نسل اور تمہاری اولاد میں سے ہوگا، کہ جس کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں اسی کا انتظار فاطمہ بھی کرتی ہے۔ اور جس وقت فاطمہ زمین پر گری تھی، اس وقت جو زبان پر جملے آئے تھے، آپ نے علی کو نہیں پکارا تھا، بلکہ روایتیں بتاتی ہیں آپ نے مہدی کہہ کے پکارا تھا، یا مہدی آؤ تم ہمارا انتخاب۔ فاطمہ نے جو مصحف چھوڑا ہے، آپ کی کتاب ہے، اس میں حضرت مہدی کا تذکرہ ہے۔ آپ سے ایک حدیث لوح موجود ہے، اس حدیث لوح میں حضرت مہدی کا تذکرہ ہے۔ آپ کی زیارت کا آپ کی قبر کا سب سے پہلا زائر کوئی اگر ہوگا، امام مہدی ہیں جو جناب فاطمہ زہرا کے قبر کے زائر ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ یہ بقی کے منظر کو دکھایا گیا ہے، اور امام زمانہ قبر فاطمہ کے اوپر سب سے پہلے زائر بن کر کے آئے ہیں۔ آپ منتقم ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے اوپر جو کچھ ہوا اس کا انتقام لینے کون لائے گا؟ وہ امام مہدی آئیں گے۔ آئیے ہم اگر امام مہدی کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس صورت سے امام مہدی کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فاطمی باقی رکھ سکتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی نماز چھوڑی ہے، نماز فاطمہ کے نام سے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا درود و سلام چھوڑا ہے، ہم ہمیشہ ان کے درود و سلام کو یاد کریں۔ فاطمہ نے تسبیح چھوڑی ہے، ہر مشکل میں ہم تسبیح فاطمہ کو پڑھا کریں۔ آپ کا ایک ورد ہے، مفاتح الجنان میں موجود ہے، آپ سے منسوب شدہ دعائیں ہیں جو آپ نے دوسروں کو تعلیم دی ہیں۔ آپ کی زیارت ہے، السلام علیکی یا فاطمہ یا محدثہ یا مبارکہ یا بطول یا زوج علی ابن ابی طالب۔ آپ کو قرآن سے محبت تھی، الفت تھی، لہذا اگر ہم فاطمہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہم کو فاطمہ کو یاد کرنا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر فاطمہ کو سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم یا ممتحنۃ امتحانک الذی خلقک قبل ان یخلقک وکنت لممتحنک بہ صابرۃ ونحن لک اولیاء مصدقون ولکل ما اتى به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتى به وصیہ علیہ السلام مسلمون ونحن نسألک اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولایتهم علیہم السلام۔ آئیے سب سے اہم ترین چیز اگر ہم فاطمہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں
تو سورہ کوثر کی تلاوت ہے کہ جو ہم تلاوت کرنے کے بعد خود ان کی خدمت میں ہدیے کے طور کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار، اس سورے کو ہم اپنے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں دعا ہے ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ زمین کے اوپر آسمان کی جنت کی تعمیر ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔